خواتین و حضرات، دا بلیک ہول کے سلسلے بزم تاریخ و ادب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ہم ایک پلڑے میں گزشتہ 3 صدیوں میں ہونے والی ترقی رکھیں اور دوسرے پلڑے میں بقیہ انسانی تہذیب میں ہونے والی ترقی رکھیں تو یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ پہلا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہے گا، لیکن یہ ترقی جو ہے یہ یونیفارم نہیں ہے۔ اگر ہم اپنا عدسہ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ترقی میں بڑا شیئر جو ہے وہ یورپ کا ہے۔ طاقت ہو، دولت ہو، اثر و رسوخ ہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، الغرض کوئی بھی آپ میدان لے لیں تو یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ یورپ نے ہمیں ایک عالمگیر تہذیب سے روشناس کرایا، جبکہ یورپ کے مقابلے میں دیگر خطے بالخصوص غریب ممالک یا تیسری دنیا کے ممالک ترقی کے اس دور میں بہت پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ غربت، نا امیدی، انتشار، عدم استحکام، ان کے ہاتھوں ان کا مستقبل بھی ہمیں مایوسی میں جکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کبھی یورپ بھی تو پسماندہ تھا، تو کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں تیسری دنیا یا دوسرے خطے وہ بھی یورپ کی طرح ترقی کے دور میں آگے بڑھ سکیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہاؤ دا ریسٹ کین کیچ اپ ود دا ویسٹ۔ آج کا سیشن اسی سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی پہلی کڑی ہے، اور اس کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے سید سردار علی صاحب کو۔ وی آر ویری آنرڈ کہ وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس کے اوپر اپنا نتیجہ فکر پیش کریں گے۔ میں تھوڑا سا ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سید سردار علی ڈیڈ ہز FSc فرام گورنمنٹ کالج لاہور اینڈ بیچلر آف سائنس ان میکینیکل انجینئرنگ فرام دا یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آسٹن۔ He earned his first master's degree in international relations from Japan and worked for Sony Corporation and the Industrial Bank of Japan in Tokyo. He later earned master's in public administration from Harvard, where he was a student of Professor Samuel Huntington. Upon graduation, he joined the World Bank in Washington, D.C. and worked in the financial and private sector unit in the Europe and Central Asian region until 2002. Sayyid Sardar Ali Saab currently runs number of businesses in Islamabad and Lahore and is the chairperson of Crescent Foundation. تو ویسٹ ورسز ریسٹ، دا گریٹ ڈائیورجنس، اور اس کو پاکستان کے تناظر میں بھی وہ جوڑیں گے۔ تو خواتین و حضرات، سید سردار علی۔ تھینک یو نیئر، بہت شکریہ آپ کے اس تعارف کا، اور شکریہ بہت آپ سب حضرات کا تشریف لانے کا یہاں۔ پچھلے مہینے پاکستانیوں نے اپنی سالگرہ 75ویں سالگرہ منائی آزادی کی، اور اس سلسلے میں پورے ملک میں تقاریب ہوئیں۔ اس بلیک ہول کے پلیٹ فارم پہ بھی پاکستان کی 75 سالہ یوم آزادی کے حوالے سے تقاریب ہوئیں، رپورٹ کارڈ پیش کیا گیا، اور اس میں جو اوور ویلمنگ سینٹیمنٹ تھا، خواہ وہ تقریب یہاں ہوئی ہو یا پاکستان کی کسی اور فورم پہ ہوئی ہو، اوور ویلمنگ سینٹیمنٹ مایوسی کا تھا کہ یا رپورٹ کارڈ کے حوالے سے یہاں پہ اکثر گفتگو یہ ہوتی تھی کہ تقریباً پاکستان 75 سالوں میں اپنے تمام مضامین میں اس نے فیل ہوا، ایف کا اس نے ڈگری یا نتیجہ لیا ہے، اور اگر کہیں بڑا کھیشتان کہ آپ کہہ بھی دیجئے کہ کسی مضمون میں پاس ہوا ہے تو بڑی مشکل سے یہ آپ نتیجہ نکال سکتے تھے کہ چلیے آزادی کے وقت یہاں پہ صنعتیں نہیں تھیں، اب کچھ صنعت موجود ہے، آبادی کم تھی، آبادی زیادہ ہے، اب ہم بہرحال ایک نیوکلیئر پاور ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اور ممالک سے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ جو ترقی 75 سال کے دوران ہو سکتی تھی اور جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ اس حوالے سے جو ہے نا ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہی جو آپ کہہ لیجئے کہ پسماندگی ہے یہ پھر ہمیں مایوسی کا شکار کرتی ہے۔ یہاں تک بھی اور فورمز میں نے جا کے بات سنی ہے کہ شاید جو مایوسی کا عالم آج پاکستان میں ہے یہ 1971 کی جنگ کے بعد جب ہم نے پاکستان کا آدھا حصہ کھو دیا
اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کے نئی ریاست کے طور پہ ابھرا، شاید جب بھی اتنی مایوسی کا عالم پاکستان میں نہیں تھا جو کہ آج کے دور میں۔ یہ جو جیسے نیئر صاحب نے کہا کہ آج کی جو ہماری نشست ہے، یہ اسی مسئلے کو، اسی پزل کو، آج جیسے آپ نے ہمارا اگر پڑھا ہو ٹائٹل تو آف کورس یہ ویسٹ ورسز ریسٹ دا گریٹ ڈائیورجنس، لیکن اس کا سب ٹائٹل ہے سالونگ دا پاکستان پزل، کہ ہاؤ کین یو ریئلی انڈرسٹینڈ واٹ از دا ایشوز دیٹ انڈر لائی دی پرابلمز آف پاکستان، ہماری جو اکنامک کے پرابلم ہیں، سیاست کے مسئلے ہیں، سماج کے مسئلے ہیں، اور کس طریقے سے ہم عالمی تناظر میں ان کو حل کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، تاکہ اس مایوسی کے عالم سے ایک قوم جو ہے، چھٹی بڑی پانچویں بڑی قوم جو ہے، یہ آگے نکل سکے۔ جو مسائل ہیں ان کے بارے میں صرف اس 75ویں سالگرہ پہ نہیں، پچھلے کئی برسوں سے، بلکہ پہلے یہ کہہ لیجئے کہ کئی دہائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہر طریقے کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں پچھلے سالوں میں، پچھلے کئی دہائیوں میں۔ میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ جو اس سلسلے میں پاکستان کے مسائل کے حل سلسلے میں تجاویز آتی رہی ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے تو کس قسم کی تجاویز جو ہے نا وہ آتی ہیں، ان کو کسی گروپ کے اندر فارم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ایک دوست کی مدد سے ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ جو بھی تجاویز پاکستان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں دی جاتی ہیں، ان کو آپ 3 عنوانوں کے تحت یکجا کر سکتے ہیں۔ پہلی وہ تجاویز ہیں جو کہ پاکستان میں دائیں بازو کے طبقات کی طرف سے آتی ہیں، ایسے حلقے جو کہ مذہبی بینٹ آف مائنڈ رکھتے ہیں، نظریہ پاکستان کو آپ تانا دے کے ان کا حلقہ کہا جا سکتا ہے، اسلامسٹ لیننگ ہیں، کنزرویٹو لوگ ہیں، وہ پاکستان کے مسائل کے بارے میں کچھ حل دیتے ہیں۔ ایک اور عنوان جس کے تحت پاکستان کے حل کے لیے دی جانے والی تجاویز کو مجتمع کیا جا سکتا ہے، وہ بائیں بازو کے تجاویز ہیں، سیکولر لوگ، پروگریسو لوگ، لیفٹ کے لوگ، ایک تجاویز جو ہیں وہ اس طرح کا جو ہے نا نظریاتی رخ رکھتی ہیں۔ اور تیسری تجاویز جو ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، عنوان دے سکتے ہیں کہ وہ ٹیکنوکریٹک یا ایڈمنسٹریٹو یا بیوروکریٹک حل جو ہے نا پاکستان کے مسائل کا وہ پیش کرتی ہیں۔ کہ جو بھی تجاویز کسی بھی مسئلے کے بارے میں دی جائے، اس کو جانچنے کا کچھ معیار ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ کسی کا آپ کہہ رہی تخیل ہو سکتا ہے، کسی کا جذباتی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کارآمد ثابت ہوگی کسی معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس تجویز کو پرکھنے کے لیے کچھ معیار جو ہے نا ہم قائم کریں۔ سائنس میں جب آپ کوئی اپنی تھیوری سامنے رکھتے ہیں تو اس کے معیار ہوتے ہیں۔ سائنس صرف ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے جو کہ ڈیفائنیبل ہوتی ہیں، میجریبل ہوتی ہیں، فالسیفائبل ہوتی ہیں۔ جب آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں سائنس کے اندر تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ریپلیکیٹ دیم اینی ویئر، اینی ٹائم، اینی بڈی شوڈ بی ایبل ٹو ریپلیکیٹ دیم۔ تو یہ جب تک معیار نہیں ہوتے تو سائنس کی جو ہائپوتھیسز ہے وہ تھیوری کا درجہ اختیار نہیں کرتی، لاء کا درجہ اختیار نہیں کرتی۔ سوشل سائنسز میں ہم اتنا کڑا معیار تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ہاں بہرحال کچھ معیار ہمیں سوشل سائنسز کے بھی جو تھیوریز ہیں ان کے بارے میں بھی رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو سینکڑوں یا ہزاروں تجاویز پاکستان کے مسائل کے بارے میں سامنے آتی ہیں اور جو حل کے بجائے ہمیں اور کنفیوژن کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان کو بھی ہم کسی معیار کے اوپر پرکھ سکیں۔ 3 معیار ایسے ہیں کہ جو کہ سوشل سائنسز تھیوری کو پرکھنے کے لیے آپ کہہ لیجیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ وہ کسی بھی بات کو پرکھنے کے لیے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے بات کو، وہ ہے کہ اس کے اندر کوئی انٹرنل کانٹرڈکشن تو نہیں ہے، یا سادے الفاظ میں کہیے کہ بات منطقی ہے بھی یا نہیں ہے۔ جو بات غیر منطقی ہوگی اس کے اندر انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہوگی، اپنے اندر تضاد ہوگا۔ تو جس بات کے اپنے اندر تضاد ہے، جس حل کے اپنے اندر تضاد ہے، اس حل سے کسی قسم کی امید باندھ لینا، یہ بھی ایک یہ کہہ لیجیے کہ ہماری خام خیالی ہوگی۔
دوسری کسوٹی جس پہ ہم پاکستان کے بارے میں دی جانے والی تمام تجاویز کو پرکھنا چاہیے وہ اس کی یونیورسل اپلیکیبلٹی بھی ہے. اگر آپ یہ کہیے کہ ٹھیک ہے یہ تجویز جو ہے نا یہ پاکستان کے بارے میں تو ہم دے سکتے ہیں لیکن یہ باقی اقوام کے لیے جو ہے نا یہ کارگر نہیں ہوگی، باقی اقوام ایشیا میں نہیں ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں یا ان کا خاص جو کلچرل ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ پاکستان کے لیے یہ تجویز ہے، باقی دنیا کے لیے یہ تجویز ہے. یہ بھی کوئی اس طریقے سے کہہ لیجئے ایک illogical سی بات ہے. باہر انسان سب جگہ انسان ہی ہے. جو عالم اسباب ہے وہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ غیر پاکستانیوں غیر مسلمانوں کے لیے ہے. تو عالم اسباب میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی ایسی تجویز ہی آپ کی کارگر ثابت ہو سکتی ہے جو اس میں کہ ایک یونیورسل اپلیکیبلٹی کا بھی پہلو. اور تیسری کسوٹی جس کے اوپر ان تجاویز کو پرکھنا چاہیے اس کی پاور آف پریڈکٹیبلٹی بھی ہے. دیکھیے اگر آپ کی تجویز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ مستقبل کی پالیسیز کو بنا سکیں، تو پھر یہ تجویز جو ہے اور کہہ لیجیے کنفیوژن کا، آپس میں لڑائی کا یا اپنے حالات پہ ماتم کرنے کا بہانہ تو بن سکتی ہے. اسی قسم کا حل جو ہے نا اس کی طرف رہنمائی نہیں مل سکے گی. جو اگر ان تین کسوٹیوں پہ دیکھا جائے وہ ان تین طرح کی تجاویز کا جو پاکستان میں ابھی تک سامنے پیش کی گئی ہیں، تو کوئی بھی جو تجویز ہے پاکستان کے مسائل کے حل کے بارے میں ان معیارات پہ پوری نہیں اترتی. دیکھیے ہمارے جو رائٹ ونگ کے طبقات ہیں وہ جو پاکستان کے مسائل کا حل دیتے ہیں یا ہمارے مسائل کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، بڑی سادی سی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں کوئی اتنے گمبھیر نہیں ہیں، نہ ہی ان کا مسئلے کا حل جو اتنا مشکل ہے. اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے. یہ ریاست مدینہ کی جو جمہوری، معاشی، سیاسی، ثقافتی روایات تھیں اس کا امین ہے. اور جس طریقے سے مذہب پہ لیٹر اور اسپرٹ میں عمل کرتے ہوئے ریاست مدینہ چند ہی دہائیوں کے اندر دنیا میں ایک بڑی ایمپائر بن گئی، اور کیونکہ ہم اسی روایت کے امین ہیں تو اگر ہم اسی طریقے سے لیٹر اور اسپرٹ میں اپنے مذہب پہ عمل کریں گے تو ہمیں وہی کامیابی حاصل ہوگی. صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ ہمیں دنیا میں بھی وہی کامیابی حاصل ہوگی. شریعت کے قوانین پہ عمل کریں گے تو لوگوں کو انصاف ملے گا، امن و امان ہوگا تو تجارت جو ہے نا بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ جو ہمارے اس حلقے کے مطابق جو لیفٹ کے انٹلیکچوئلز ہیں یا اور بہت پڑھے لکھے طبقات ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے خواہ مخواہ اس مسئلے کو الجھایا ہوا ہے. مسئلہ ہمارا بڑا سیدھا سادہ، ہمیں ماضی کی طرف جانا چاہیے، اور جیسے ہی ہم ماضی کی طرف جائیں گے، جیسے ماضی میں ترقی ہوئی تھی اسی طریقے سے جو ہے نا آج کی دنیا میں بھی ہم ترقی کے منازل طے کریں گے. تو یہ ہمارے دائیں بازو کا جو ہے ایک نظریہ ہے. ان کے جتنے بھی نقطۂ نظر ہیں، حل ہیں، وہ اسی آپ کہہ لیجئے کہ ایک مرکزی نقطے کے گرد گھومتے ہیں. اچھا، اس کے برعکس جو دائیں بازو کے سیکولر یا لبرل لوگوں کے حل جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جب لبرل لوگ یا سیکولر لوگ یا لیفٹ کے لوگ پاکستان کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے حالات کو مغربی ممالک کے جو باشندے ہیں ان کی زندگی سے، تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جن کہہ لیجئے کہ تاریخی عوامل سے گزر کے مغرب کے معاشرے گزرے، ہمارے معاشرے کو بھی بین ہی انہی تاریخی عوامل سے گزریں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. سب سے جو پہلی بات وہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیے مغرب میں جتنے آئین ہیں وہ سیکولر ہیں، وہاں پہ سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا گیا، تو پاکستان کو بھی آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں بھی سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا جائے. یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو جتنے مغربی ممالک ہیں وہاں جمہوریت ہی مروجہ نظام حکومت ہے، تو پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہوں، فری ہوں، فیئر ہوں، کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. اور بے شک جو بھی حکومت سامنے آ جائے تو وقت کے ساتھ اس کو آپ برداشت کریں، اس کو اپنا جو ہے نا معیار مدت پوری کرنے کا موقع دیا جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر لوگ جو ہے نا اوپر آتے جائیں گے، اور اس چھنی سے چھن کے اچھے لیڈر، اچھی جماعتیں جو ہے نا اچھے حل لے کے آپ کے سامنے آ جائیں گی.
جو اسی سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ یہ بھی حل کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دفاع پہ ہمارے اخراجات ہیں انہیں کم کر دینا چاہیے. پاکستان جو ہے جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ فوج پہ خرچ کرتا ہے. وہ اپنے دفاع پہ خرچ کرنے کے بجائے اگر وہی ہم جو ریسورسز ہیں ان کو تعلیم پہ صحت پہ لگا دیں گے تو پاکستان میں جو ہے نا امن خوشحالی آ جائے گی. یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ یا اس طریقے کی تجاویز ہی جن کا ایسنس یہی ہوتا ہے, یہ تجاویز ہمیں بائیں بازو کی طرف سے ملتی ہے. اور تیسری جو تجاویز کی قسم ہے وہ ہے سیکولر اور ٹیکنیکل اور بیوروکریٹک سلوشنز کی. یہ ہمیں زیادہ تر آپ کہہ لیجئے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, یا ایسے پاکستانی ہیں جو بیرون ملک کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں, وہاں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں, وہ جب پاکستان واپس آتے ہیں وہ اس قسم کے پھر جو سلوشن یہاں کی آ کے حکومت کو دیتے ہیں. اس کیٹیگری میں بھی اگر مثال میں آپ کو دینا چاہوں کہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں, 4 صوبے کم ہیں, پاکستان کی آبادی زیادہ ہے, اور ہمیں لوگوں کو ان کی دہلیز تک مسائل حل کرنے کی ضروری ہے کہ ہمیں صوبے جو ہے نا زیادہ بنا دینے چاہیے. یا یہ بھی تجویز سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ پارلیمانی طرز جمہوریت ہے جس کے اندر جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو خریدا جا سکتا ہے, بیچا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. تو پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے بجائے صدارتی نظام جمہوریت آ جانا چاہیے. بعض اس کے اندر پیورلی ٹیکنیکل سلوشنز بھی آتے ہیں. کوئی صاحب جنہوں نے آئی ٹی میں بڑی مہارت رکھ لی ہوتی ہے وہ آ کے یہ مہم شروع کر دیتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں کوئی 5G نیٹ ورک نہیں آ جائے گا اس وقت تک پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس طریقے کے ٹیکنوکریٹک سلوشنز بھی آتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے شروع میں ایک واضح کیا کہ جب تک ان تمام تجاویز کو آپ کسی معیار پہ نہیں پرکھیں گے تو آپ ان کو کسی طریقے سے بھی آپ عمل کر کے بحیثیت قوم, بحیثیت مجموعی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اگر آپ ان تینوں طرح کی تجاویز کو دیکھیے تو یہ ہماری کسوٹی پہ کہ یہ انٹرنل کانٹرڈکشن نہ ہو, عالمگیریت ہو, پاور پریڈکشن ہو, یا رائٹ کے یا لیفٹ کے یا ٹیکنوکریٹک سلوشن, کسی بھی اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتے. مثلا جو ہمارے دائیں بازو کے لوگ ہیں وہ اگر ہمیں یہ حل دیتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے پیچھے کی طرف جانے میں, اور ماضی کی اگر روایات کو, ماضی کے اداروں کو, ماضی کے خیالات کو ہم دوبارہ سے فالو کرنا شروع کر دیں تو آگے چلے جائیں گے. تو ایک عام شخص بھی ان سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر ماضی اتنا ہی شاندار تھا تو پھر وہ زوال پذیر ہوا کیوں؟ آپ جس ماضی کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ماضی میں یقیناً بڑا شاندار ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ بھی تو ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ اس ماضی کو بہرحال کس وجہ سے زوال آیا. اور جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ریوائیو کر لیجئے, تو یہ ادارے جو ہیں نا ماضی میں ہماری تہذیب کا حصہ رہے ہیں. مثلا خلافت عثمانیہ کو لے لیجئے, وہاں پہ قاضی کورٹ بھی تھی, وہاں پہ خلافت کا نظام بھی تھا, وہاں پہ جو غیر مسلمان تھے ان کو ایک سٹیزن سے کم کا درجہ دیا جاتا تھا, ان کی اپنی ملت تھی, ان کو فوج میں مثلا شرکت کی اجازت نہیں تھی. تو اگر یہ سارا کچھ ایک زمانے میں موجود تھا ہمارے ماضی میں تو پھر کیا وجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ 17ویں صدی میں 18ویں صدی میں عسکری زوال کا شکار ہوئی, معاشی زوال کا شکار ہوئی, سیاسی زوال کا شکار ہوئی, اور بالآخر پہلے جنگ عظیم میں وہ شکست کھا کر اس کو پاش کرنے کی تیاری تھی. یہ جو اور اس کا اگر آپ ان سے بات چیت کیجئے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایکچولی جو ہمیں زوال آیا یہ سازش کی وجہ سے آیا ہے, اغیار نے جو ہے نا سازش کی ہے, یا جو ہمارے ہی اپنے لوگ تھے انہوں نے ہی ہماری پیٹھ کے اندر چراغ ہوگا. پھر بھی ان سے لاجیکلی یہ سوال بنتا ہے کہ سازش اسی وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب آپ خود کمزور ہو گئے, جب آپ طاقتور تھے, آپ جو ہے نا دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے, تب آپ کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوتی تھی. اب کیونکہ آپ کمزور ہو گئے ہیں تو سازش اغیار تو ہمیشہ کریں گے, آپ کا دشمن یہ تو اس کا حق ہے کہ آپ کے خلاف سازش کرے, لیکن کامیاب سازش اسی وقت ہوتی ہے
کہ جب آپ کے اپنے اندر جو ہے نا وہ کمزوری آ جاتی. تو یہ سازش کی تھیوری بھی جو ہے نا کوئی اس طریقے سے عقل کے معیار پہ پوری نہیں گزرتی. ایک یہ بھی اکثر دلیل سامنے آتی ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کے لیے تو بڑھنے کے لیے الگ اصول ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بڑھنے کے لیے الگ اصول ہیں, اور غیر جو مسلم ہیں ان کو اسی دنیا کے اندر اجر مل جائے گا, جبکہ ہمارے لیے اصول فرق ہیں. ہم دنیا میں بھی اور طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور آخرت میں بھی ہمارے جو صلہ ہے وہ فرق ہے. یہ بھی بہت سے طبقات کی طرف سے جو ہے نا آتا ہے, دلیل سامنے آتی ہے. لیکن بطور غیر مسلم یہ دلیل کو آپ کہہ لیجئے کہ قبول کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر دو نظام عدل ہیں, یا دو کہہ لیجئے کہ علت اور معلول, کوز اور افیکٹ کا سلسلے دو الگ الگ ہیں. مسلمانوں کی الگ ہے, غیر مسلموں کے الگ ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ اب عام پاکستانی, عام مسلمان کی طرف سے یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں, بلکہ بہت سے ایسے مذہبی رہنما بھی ہیں, وہ بھی اپنی تحریروں میں, اپنی تقاریر میں, اپنی گفتگو میں ان دلیلوں کے اوپر جو ہے نا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے پسماندگی کی یا ناکامی کی وجہ جو ہے نا یہ ایک ریٹوریکل باتوں کے علاوہ اس کے جو حقیقی آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وجوہات ہیں ان کو تلاش کرنی چاہیے. اگر دائیں بازو کے جو دلیلیں ہیں پاکستان کی مشکلات کے بارے میں وہ ہماری کسوٹی پہ پوری نہیں اترتی, تو جو بائیں بازو کی طرف سے تجاویز دی جاتی ہیں وہ بھی اس کسوٹی پہ پوری نہیں اترتی. مثلا بائیں بازو کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آئین کو میں سیکولر شکل لے آئیں گے, جب آپ سیکولر ہو جائیں گے, ملک کو سیکولر بنا دیں گے, مذہب کو سیاست سے الگ کر دیں گے, تب پاکستان ترقی کرنے لے گا. سب سے بڑی بات, سب سے بنیادی بات یہی بائیں بازو کے لوگ کرتے ہیں, اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں, اس کے ثبوت کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جتنے بھی مغرب کے ملک ہیں وہاں کا جو آئین ہے وہ سیکولر ہے, کیونکہ وہاں آئین سیکولر ہے اس لیے مغرب جو ہے نا وہ ترقی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ باقی ملکوں کا آئین پڑھیے تو مغرب کے امیر ملکوں کا صرف آئین سیکولر نہیں ہے, دنیا کا جو غریب ترین ملک ہے ملاوی, اس کا آئین بھی سیکولر ہے. تو اگر صرف آئین کو سیکولر کر دینا ہی تمام مسائل کا حل ہوتا تو دنیا کا غریب ترین ملک وہ غریب ترین نہ ہوتا, وہ بھی ترقی کی دور میں مغرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا. اور اگر مذہب کو چھوڑ دینا ہی تمام مسائل کا حل ہوتا تو پورا کا پورا جو افریقہ ہے وہ اس طریقے سے مذہبی نہیں ہے, نہ وہ کرسچن ہے, نہ وہ مسلم ہے, نہ وہ بدھسٹ ہے, نہ وہ جیوز ہے, بلکہ جو ان کے ٹریڈیشنل ریلیجن ہے, اینیمسٹک ریلیجن ہے, پولیتھیسٹک ریلیجن ہے, وہ تو کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے, وہ تو کسی آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, وہ تو کسی نبی پہ یقین نہیں رکھتے. تو پھر افریقہ سارا کا سارا اتنا غریب کیوں ہے؟ تو صرف یہ کہہ دینا کہ مذہب کو چھوڑ کے یا آئین کو سیکولر کے آپ بڑھ جائیں گے, یہ بھی ہمیں جو آج کے حالات ہیں, واقعات ہیں, تاریخ ہے, اس سے دلیل نہیں ملتی. آئین یہ جمہوریت کی طرف آ جائیے کہ الیکشن آپ کرواتے رہیے اور جو مرضی اس کے نتیجے میں آ جائے, جیسی قیادت آ جائے آپ اس کو برداشت کیجئے, اس کو اپنا جو مدت ہے وہ پوری ہونے دیجئے, جو مرضی ملک کے ساتھ ہوتا رہے, عوام کے ساتھ ہوتا رہے, غربت ہو, بے روزگاری ہو, سیلاب آ جائیں, بھوک ہو, افلاس ہو, جو کچھ ہو, آپ جمہوریت کو چلنے دیں اور حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیں, ہوتا رہے گا اور ترقی ہو جائے گی. دیکھیے ہمارا, اور اس کے ثبوت کے طور پہ ہمارے ہمسایہ ملک کی مثال دی جاتی ہے کہ انڈیا میں جمہوریت کو پنپنے دیا گیا, وہاں پہ جمہوریت کے عمل میں مداخلت نہیں کی گئی, اور دیکھیے انڈیا جو ہے نا ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. انڈیا میں 1949 سے لے کے 2019 تک, 1949 سے لے کے 2019 تک 17 دفعہ الیکشن ہوا. اس 17 دفعہ الیکشن کے نیچے میں کون سی حکومت سامنے آئی؟ بی جے پی کی, which is a fascist government, جو کہ وہاں پہ مسلمانوں کے جان مال اور عزت کے در پہ ہے.
تو اگر اتنی دفعہ آپ نے الیکشن کرا کہ ایک فیشسٹی حکومت لانی ہے تو پھر آپ کے جمہوریت کا درس جو ہے نا یہ ہمیں کیا کسی ملک کو قابل قبول نہیں ہوگا. اور دیکھیے اسی دور میں پچھلے 40 یا 50 سال کے دوران جس ملک نے سب سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکال کے ایک باعزت زندگی دی، چین، اس میں اس دوران ایک دفعہ بھی الیکشن نہیں ہوا. وہاں جو حکومت ہے وہ ایک پارٹی کی حکومت ہے، اور پارٹیوں کو اجازت ضرور ہے کہ وہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں، لیکن ان کے آئین یہ کہتا ہے کہ صرف ایک پارٹی کو حکومت کرنے کی اجازت ہے. تو اگر جمہوریت ہی لوگوں کو روزگار دے سکتی، عزت دے سکتی، ان کو تعلیم دے سکتی، صحت دے سکتی، دنیا میں مقام دے سکتی، پیداواری طور پہ اوپر لے کے جا سکتی، سیاست میں آپ کو دنیا کے اندر مقام دلا سکتی، تو چین تو اس وقت دنیا کا غریب ترین ملک ہونا چاہیے تھا. مگر چین نے 600 سے لے کے 800 ملین لوگوں کو، پاکستان کی آبادی صرف 220 ملین ہوگی، چلیے چین کی آبادی ہے 1.2 بلین، اور انہوں نے اس 40 سال کے عرصے میں 600 سے 800 ملین یہاں کی پاکستان کی آبادی سے 2 سے 3 گنا لوگوں کو خط غربت سے نکال کے ایک مڈل کلاس زندگی دی ہے. وہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، کم از کم اس طریقے کی جمہوریت نہیں ہے جس کا آپ کہہ لیجئے کہ درس ہمیں پڑھایا جاتا. تو جو لیفٹ کے دیے ہوئے ہمیں تجاویز ہیں وہ بھی ہماری کسوٹی ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتے. ایک اور تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ یہاں پہ فوج جو ہے وہ جی ڈی پی کا ایک لائنز شیئر لی جاتی ہے. 1960 سے لے کے 1990 تک ساؤتھ کوریا نے اپنی جی ڈی پی کا 4 سے 7% دفاع پہ خرچ کیا، اس لیے کہ ان کی مجبوری تھی. نارتھ کوریا نیوکلیئر پاور تھا اور اس سے مقابلے کے لیے ساؤتھ کوریا کی مجبوری تھی کہ اپنے دفاع پہ خرچ کرے. تو 1960 سے لے کے 1990 تک کی دہائی تک کا ساؤتھ کوریا نے 4 سے لے کے 7% تک اپنے دفاع پہ خرچ کیا. لیکن اسی دوران ساؤتھ کوریا کی جی ڈی پی وہ $3-4 بلین سے بڑھ کے $283 بلین ہو گئی. یعنی ایک طرف وہ دفاع پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہاں ترقی بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو آرگومنٹ ہمیں دیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں فوج جو ہے وہ سارا بجٹ لے جاتی ہے اور عوام پہ خرچ کرنے کے لیے صحت پہ، تعلیم پہ، روزگار پہ کچھ نہیں بچتا، اس لیے غریب پاکستان ہے، یہ بھی بات جو ہے نا تجزیے سے سامنے نہیں آتی. یعنی صرف رائٹ کے نہیں، جو لیفٹ کے لوگوں، لیفٹ کے آپ کہہ لیجیے حلقوں کی تجاویز ہیں وہ بھی ہمیں کانٹرڈکشن سے بھرپور نظر آتی ہے. وہ بھی ہمیں ان میں یونیورسلٹی نہیں نظر آتی، پاور آف پریڈکشن نہیں نظر آتی. دونوں کی دونوں تجاویز جو ہیں یہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اگر آپ غور کیجئے تو کیسے کارگر ثابت ہو سکتی. اچھا، تجاویز کی طرف آتے ہیں، ٹیکنوکریٹک یا بیوروکریٹک سلوشن سے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان میں جو صوبے ہیں، 4 صوبے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، زیادہ صوبے بنا دینے چاہیے. تو جو انتظامی معاملات ہیں وہ لوگوں کو ان کو حل کے لیے جو ہے نا زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، زیادہ آسانی سے وہ حل ہو جائیں گے. ہمارے مغرب میں ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، آبادی اس کی پاکستان سے کم ہے، رقبہ بھی پاکستان سے کم ہے. پاکستان میں 4 صوبے ہیں، افغانستان میں 34 صوبے ہیں. تو کیا صرف صوبے بڑھانے سے افغانستان کے مسئلے حل ہو گئے؟ یا یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہاں پارلیمانی طرز جمہوریت کو چھوڑ کے، بہت بھائی اکثر ہر 2-3 سال بعد یہ کہہ لیجیے ہوا چل پڑتی ہے کہ یہاں پہ پارلیمانی طرز جمہوریت نہیں چل سکتا، یہاں پہ صدارتی نظام جمہوریت. ہر 2-3 سال بعد جو ہے نا اخباروں میں، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، ہمارے اینکر آج کل شاید سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہوگا، یہ ایک واویلا سمجھ جاتا ہے. ساؤتھ امریکہ پچھلے 200 سال سے صدارتی نظام جمہوریت چلانے کی کوشش کر رہا ہے. کسی ایک ملک میں بھی وہ نظام کامیاب نہیں ہوا. 2022 میں ساؤتھ امریکہ کے سب سے بڑا ملک برازیل اپنی 200ویں
آزادی کی سالگرہ منا رہا ہے. ہم نے تو 75ویں سالگرہ منائی ہے آزادی کی. برازیل 200ویں سالگرہ منا رہا ہے اپنی آزادی کی. اس تمام عرصے میں وہاں پہ جو نظام جمہوریت رہا وہ صدارتی نظام تھا. لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے برازیل کی تاریخ, وہاں فوج آتی ہے, کبھی سیاسی حکومت آتی ہے, کبھی مل کے ہائیبرڈ حکومت آ جاتی ہے, اور جو وہاں صدر ہوتا ہے, صدر کے بعد اٹھ کے جس طرح ہمارا ہے, یا تو وہ جیل جاتا ہے یا اس کو ملک بدر ہونا پڑتا ہے. یعنی جو سیاسی انتشار کا شکار ہمارے یہاں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے, ساؤتھ امریکہ میں اسی انتشار کا شکار وہاں پہ صدارتی نظام جمہوریت ہے. تو یہ ٹیکنوکریٹک سلوشن بھی جو ہمیں پیش کیے جاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا بھی آپ تجزیہ کر لیجئے تو کسی قسم کا اس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ کوئی اس کے اندر کوہرنس نہیں ملتی, کوئی اس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ تاریخ سے اس کی شہادت نہیں ملتی, کوئی اکنامکس کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا. بس ایسے ہی جو ہے نا جذباتی سی باتیں ہیں جو کہ ہمیں بتا دی جاتی ہیں, اینکر پرسن آ کے اس کو چڑھا دیتے ہیں اور ملک وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو یہ جو سارا آپ کہہ لیجئے کہ پزل ہے دنیا بھر میں, صرف جیسے نیر نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ انہی حالات کا شکار ہیں جن کا پاکستان شکار ہے. غربت ہے, پسماندگی ہے, بے روزگاری ہے, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے, اور مایوسی کا شکار صرف ہم نہیں, بہت سے ممالک مایوسی کا شکار ہیں. تو کیا کوئی ایسا ایک بیانیہ ہم بنا سکتے ہیں کہ جس سے یہ جو غریب ملک ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس ٹریپ سے اس نکل کے آگے بڑھ سکیں, اور پاکستان بھی اس کہہ لیجئے کہ اس دلدل سے نکل کے آگے بڑھ سکے. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 5واں بڑا ملک ہے, نیوکلیر طاقت ہے, اسلام کے نام پہ بنا, ہمارا مذہب ہے, ہمارا کلچر ہے, شناخت ہے, 1000 سال تک ہم نے اس خطے پہ حکومت کی ہے, ہمارا بھی حق ہے کہ آگے بڑھیں. لیکن کیا کوئی ہم ایک ایسا آپ کہہ لیجئے کہ حل تلاش کر سکتے ہیں جو کہ ان تمام غلطیوں سے پاک ہو, جو کہ عالمگیریت کی کسوٹی پہ ہو, اس کے اندر پاور آف پریڈکشن ہو, وہ سائنس کے اصولوں کے مطابق آپ کہہ لیجئے کہ 100% تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن اکنامکس کے اصولوں کے مطابق ہو, کوئی فلسفے کے مطابق ہو, کوئی تاریخ کے مطابق ہو, اور یہاں پہ بھی نہیں تمام دنیا میں پھر اس کا اطلاق ہو سکے. اس سلسلے میں, اور اگر ہم نے کوئی ایسا آپ کہہ لیجئے کہ ایک فریم ورک بنا لیا, کوئی ایسا تھیوری بنا لی, کوئی ماڈل بنا لیا, سسٹم بنا لیا, تو پاکستان کی 80% مسائل کا حل ہم ایک اس یونیورسل فریم ورک سے تلاش کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جتنے بھی پوسٹ کلونیل ملک ہیں وہاں پہ 80% مسئلے ان کے مور اور لیس اسٹرکچرل ہیں. وہ ایک جو ملک کو درپیش مسائل ہیں وہی دوسرے ملک کو درپیش مسائل ہیں. تو اس یونیورسل تھیوری سے ہم پاکستان کے 80% مسئلوں کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے. جو باقی 20% مسئلے ہیں وہ کسی بھی ملک کی جغرافیے سے, خطے سے, کلچر سے, اس کے ریلیجس افیلیشن سے, اس سے جو متعلق ہوتے ہیں, پھر ان 20% مسئلوں کا حل بھی انہی عالمگیر آپ کہہ لیجئے کہ اصولوں کے مطابق پھر ہم تلاش کرنے میں کامیاب ہوں. تو اسی سلسلے میں آج کوشش کرتے ہیں. آج صرف انٹروڈکشن ہے کہ کس طریقے سے ہم کوئی ایسا تھیوری بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں, کوئی ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں, اس کے آپ کہہ لیجئے کہ ابتدائیہ کے طور پہ میں نے چند گرافس آپ کے لیے تیار کیے ہیں. یہ دیکھیے, یہ گراف ہے دنیا کی آبادی کا گراف, اور یہ 10,000 سال سے لے کے 2000 شاید یہ 18 تک جاتا ہے. جی 2018. دیکھیے اس کے اندر جو بالکل واضح بات ہے کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 10,000 سال سے سن 1600-1800 تک اس میں اضافہ تو ہوا ہے, لیکن اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہوا. تقریباً جو یہ لائن ہے یہ ایک ہاریزونٹل لائن ہے, اور پھر پچھلے 200, 250, 300 سال میں اچانک اس آبادی میں جو ہے وہ یکایک تیزی آنی شروع ہو جاتی ہے, اور آج 2018 میں شاید دنیا کی آبادی 7.8 بلین تک پہنچ چکی ہے. لیکن جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ دنیا کی آبادی جو کہ پچھلے 10,000 سال سے لے کے 200-300 سال پہلے تک تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ یا کانسٹنٹ تھی یا میتھمیٹیکلی وہ گرو کر رہی تھی, وہ ایکسپوننشلی گرو نہیں کر رہی تھی. وہ پچھلے ایکسپوننشل گروتھ جو پچھلے 200-300 سال میں نظر آئی. جی نیکسٹ گراف پہ آئیے.
یہ دنیا کی اوسط عمر ہے تمام دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو، یورپ، امریکہ، افریقہ، تمام لوگوں کی اوسط عمر ہے۔ اس میں بھی دیکھیے کہ پچھلے 10,000 سال سے لے کے چند سو سال پہلے تک بالکل کوئی فرق نہیں آیا۔ جو اوسط آبادی، اوسط عمر ہے وہ تقریباً 25 سال کے برابر تھی، اور یکایک 200-250 سال پہلے وہ بڑھ کے اب تقریباً یہ 60-70 سال کے قریب پہنچ گئی۔ اگین جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل اس میں صاف نظر آتا ہے کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے دنیا کی، اور جو اوسط عمر ہے وہ بھی 25 سال سے بڑھ کے 2 یا 2.5 گنا ہو چکی ہے۔ تیسری سلائیڈ پہ آئیے۔ یہ جو گراف ہے، یہ پچھلی جو 2 گرافس ہے اس سے بھی زیادہ اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ پچھلے 200-250 سال کے دوران جو انسان کی حالات ہیں، جس کو انگریزی میں ہیومن کنڈیشن کہتے ہیں، اس میں کتنا بڑا تغیر رونما ہوا ہے۔ یہ پر کیپٹا جی ڈی پی کا گراف ہے۔ تمام دنیا کے جتنے انسان ہیں، تو ورلڈ ریئل جی ڈی پی، نومنل نہیں، ریئل جی ڈی پی کانسٹنٹ $1990 میں، اس میں بھی دیکھیے 10,000 سال سے لے کے سن 1700 تک بالکل کسی قسم کا کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ اٹ واز flat and very close to zero. And then suddenly, in the last quarter of the 18th century, it starts to grow. Not only did it begin to grow, but it rose exponentially. یعنی پر کیپٹا، اب دیکھیے اس 10,000 سال میں کون سی ایسی آپ کہہ لیجئے کہ کارنامے ہیں جو انسان نے نہیں سر انجام دی۔ اس 10,000 سال میں اہرام مصر بنے، اس 10,000 سال میں دیوار چین بنی، اس 10,000 سال میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ انڈس ویلی سویلائزیشن وجود میں آئی، عروج پہ آئی، اور اس کے بعد زوال پذیر ہو گئی۔ اس 10,000 سال میں جو رومن امپائر ہے وہ بنی، 2,000 سال تک اس نے بہت بڑے خطے پہ حکومت کی، اور وہ پھر جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اور اسی 10,000 سال میں پھر اسلام کا بھی عروج ہوتا ہے، اسلام کی بھی امپائر بنتی ہے، بنو امیہ ہے، بنو عباس ہیں، بنو عثمان ہیں، سلطنت عثمانی ہیں۔ یعنی یہ تمام کی تمام اچیومنٹ انسان نے 10,000 سال میں کی، مگر اس کی پر کیپٹا جی ڈی پی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ صرف فرق پڑا ہے پچھلے چند سو سال میں، 250-300 سال میں۔ لیکن جیسے نیئر نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ اگر اس تبدیلی کو آپ اور زیادہ غور سے دیکھیں تو یہ معلوم ہو کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ تمام معاشروں میں یکساں طور پہ نہیں آئی۔ بعض معاشروں میں یہ تبدیلی آئی اور بعض معاشروں میں یہ تبدیلی نہیں آئی۔ نیکسٹ شو کیجیے گراف۔ جو جی ڈی پی کا گراف آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر جانا شروع پر کیپٹا جی ڈی پی کا، اس کو اگر بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو جی ڈی پی جن ملکوں کی بڑھنی شروع ہوئی ان میں کون سے ملک شامل ہیں؟ ان میں برٹن شامل ہے، اس کے اندر نیدرلینڈ شامل ہے۔ یہ 2 ملک ہیں جن کی جی ڈی پی سب سے پہلے بڑھنی شروع، اور پھر چند صدی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جاپان کی جو لائٹ بلو لائن ہے یہ اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے، اور سب سے جو آخر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ چائنا کی جو لائن ہے، ریڈ لائن، وہ پھر پچھلے 50 سال کے دوران جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی یہ جو ترقی ہے جو کہ ہم نے پچھلے 3 گرافس کے اندر دیکھی، جو تبدیلی دیکھی، وہ تبدیلی سب سے پہلے یورپ کے ممالک یا مغرب کے ممالک میں ہوئی، انگلینڈ میں ہوئی، نیدرلینڈ میں ہوئی، یا اور اگر تفصیل سے دیکھیں گے تو جرمنی میں، فرانس میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی۔ جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ یہ جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہی جو تبدیلی کا کہہ لیجئے یا ترقی کی جو شرح نمو میں فرق ہے، اسی فینومینا کو جو اکانومسٹ ہیں یا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ گریٹ ڈائیورجنس کا نام دیتے ہیں، جو کہ آج ہمارے اس گفتگو کا موضوع ہے، ویسٹ ورسز ریسٹ، دی گریٹ ڈائیورجنس۔ یہ جو گریٹ ڈائیورجنس ہے اس فینومینان کے 3 ایسے آپ کہہ لیجئے کہ پہلو ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گریٹ ڈائیورجنس ہے یہ اٹ از ویسٹ ورسز دا ریسٹ، ناٹ ویسٹ ورسز اسلام. ہم اکثر اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ جی مسلمان پیچھے رہ گئے، مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا، یا ہم میٹرک میں ایف ایس سی میں پڑھتے ہوں گے مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب، سب نے پڑھے ہوں گے مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب، کہ وہ بھائی بھائی آپس میں لڑتے تھے، ان میں کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ اگلا بادشاہ کون بنے گا، تو مغلیہ سلطنت کو زوال آ گیا، اسلام کو اس لیے زوال آ گیا، ہم مسلمان پیچھے، یہی سنتے ہیں نا ہمارے وقت، مسلمان ہم پیچھے رہ گئے. دیکھیے یہ گراف دیکھ کے آپ کو پتہ لگا کہ یہ صرف مسلمان پیچھے نہیں رہ گئے، جتنے بھی غیر مغربی تہذیبیں تھیں وہ سب کی سب پیچھے رہ گئے. لیٹس ناٹ میک اٹ ویسٹ ورسز اسلام، اٹ از ویسٹ ورسز ریسٹ. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ہم مسلمان تھے ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم اسلام پہ یقین رکھتے تھے ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ہو گیا، یا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ہو گیا. نہیں، یہ چین کے ساتھ بھی ہوا، یہ جاپان کے ساتھ بھی ہوا، یہ افریقہ کے ساتھ بھی ہوا، یہ لیٹن امریکہ کے ساتھ بھی ہوا، یہ تمام غیر مغربی تہذیبوں کے ساتھ ہوا. So this is not West versus Islam, this is West versus rest. So that is one phenomena, one characteristics کہہ لیجئے کہ جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اگر ہم کسی حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. دوسری بات جو ہم اکثر سنتے ہیں کرتے ہیں، میں نے بھی جس کا ذکر کیا، ہم پیچھے رہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پیچھے رہ گئے، مغرب آ گئے، ہم پیچھے رہ گئے. اس گراف کو اگر غور سے دیکھیے تو مثلا جو انڈیا کا گراف دیکھیے، چین کا گراف دیکھیے، اوپر جانے سے پہلے، جب چین کا دیکھیے آخر میں اوپر کی طرف جو ہے نا وہ بھی مڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اور سے دیکھیے، کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ باقی دنیا پیچھے رہ گئی، یا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ باقی دنیا کے مقابلے میں مغرب کی جو ترقی کی شرح تھی وہ بہت تیز ہو گئی؟ پہلی سٹیٹمنٹ صحیح ہوگی یا دوسری سٹیٹمنٹ؟ سیکنڈ ون. دیکھیے صاف نظر آتا ہے کہ باقی جو تہذیبیں تھیں، جو غیر مغربی تہذیبیں تھیں، وہ تو اسی طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ جس طرح ہمیں لفظ راضی برضا تھی، وہ تو اسی طریقے سے چل رہی تھی جس طریقے سے ہزاروں سال سے زندہ رہتی آ رہی تھی. ان کا طرز معاشرت وہی تھا، ان کا طریقہ پیداوار وہی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. اگر تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے گریٹ ڈائیورجنس کا فینومین نظر آتا ہے، وہ ان کی سست روی کی وجہ سے نہیں آئی، وہ مغرب کی شرح ترقی میں تیزی کی وجہ سے یہ ڈائیورجنس پیدا ہوئی. آپ کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے، وہ تیز چلنے لگے یا ہم سست روی کا شکار ہو جائیں، نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا کہ یعنی دونوں کے درمیان فرق بڑھ جائے گا نا. یہ بھی آپ سوال کیجیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس سے فرق پڑتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ریسٹ پیچھے رہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، تو جب آپ حل تلاش کرنے جاتے ہیں وہ بھی آپ اپنے ماضی میں اس کا حل دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے، کہ اچھا ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو آپ اپنے ماضی میں جاتے ہیں، ہاں ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہم نے جو اپنے بزرگوں کی روایات پہ عمل نہیں کیا، ہمارے جو نظام زندگی تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یا اب ہم اتنے متقی نہیں رہے یا پرہیزگار نہیں رہے، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں یار ہم پیچھے نہیں رہ گئے، وہ آگے نکل گئے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اس گریٹ ڈائیورجنس کی ریزن تلاش کرتے ہیں دوسروں کی کامیابی میں. آگے جا کے یار وہ کیوں تیز چلنے لگے، وہ کیوں آگے نکل گئے، ان میں کیا ایسی خصوصیت تھی؟ That is the difference. Maybe the net result is the same, the great divergence, when you say it's not we have been left behind, but it is they who have overtaken us, then you find the reasons for this great divergence in their success. کہ انہوں نے کون سی ایسی بات کی کہ اچھا یکا یک وہ ہمارے سے آگے نکل گئے. دیکھیے اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ
کوئی گھوڑے پہ سواری کرتا تھا, کوئی اونٹ پہ سواری کرتا تھا, کوئی ہاتھی پہ سواری کرتا تھا, کوئی بیل پہ سواری کرتا تھا. یکا یک ایک تہذیب آئی ہے, اس نے موٹر کار بنا دی. اب آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ میرا گھوڑا اتنی تیزی سے نہیں چلتا, میرا اونٹ اتنی تیزی سے نہیں چلتا, میرا بیل اتنی تیزی سے نہیں چلتا, میرا ہاتھی اتنا آپ جو مرضی اس کو کر لیجئے, ٹریننگ دے لیجئے اس کو, اگر مذاق میں تھوڑا سا اجازت ہو, اس کا جتنا مرضی آپ اپنے گھوڑے کو مربع کھلا لیجئے, وہ گھوڑا کبھی بھی موٹر کار کے برابر جو رفتار میں نہیں آ سکے گا. So you have to go and find out how come just one of the civilization invented the motor car while you kept, riding your horse, your bull, your camel or your elephant. اور اس کی ایک چلیے مثال سے میں واضح کرتا چلوں کہ پرانے زمانے میں روشنی کے لیے کوئی موم بتی جلاتا ہوگا, کوئی دیا جلاتا ہوگا مٹی کے تیل کا. جو ایسکیموس تھے وہ ویل آئل کے دیے جلایا کرتے تھے. سارے جو ہے نا سب تہذیبوں نے, سب معاشروں نے روشنی کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنا نکالا ہوا تھا. اس لیے یکا یک ایک تہذیب آتی ہے اور وہ لائٹ بلب بنا لیتی. اب آپ جتنا مرضی اپنے کہیے کہ میں اپنی موم بتی کو امپروو کرتا رہوں گا, وہ کبھی بھی لائٹ بلب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. تو اسی لیے یہ آپ کہنا کہ ہم پیچھے رہ گئے, ہم پیچھے نہیں رہ گئے, وہ آگے نکل گئے ہیں. تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ اپنے ماضی میں ہمیشہ جھانکتے رہنے کے بجائے آپ جا کے تلاش کریں کہ ان کے آگے بڑھنے کی کیا وجہ تھی. This is another phenomenon of great divergence. First we said کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا. دوسری بات ہم نے کہی کہ ہم پیچھے نہیں رہ گئے, وہ آگے نکل گئے. تیسری بات گریٹ ڈائیورجنس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فرق ہے مغربی اقوام کا اور غیر مغربی اقوام کا, انفارچونیٹلی یہ کم ہونے کے بجائے یہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے ہم اکثر سنتے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی, یا ایسے بھی مغرب کے صحافی ہیں, they call it the world is flat, which means کہ the conditions are becoming the same no matter where you go. اور جو ٹک ٹاک کی جنریشن ہے شاید وہ یہی سمجھتی ہوگی کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن رہی ہے, جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ ایک پلک جھپکتے دنیا میں کہیں بھی شیئر ہو سکتی ہے, یا ان کی انفارمیشن ہماری تک شیئر ہو سکتی ہے. So the conditions of existing are becoming the same. This is the impression we get. Reality is just the opposite. The great divergence means the wealth of the West and the wealth of the rest. There is a trend of increasing inequality. 1776 میں جب ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب لکھی دی ویلتھ اینڈ پاورٹی آف نیشنز, اور اکنامکس کے ڈسپلن کا آغاز کیا. اس سے پہلے اکنامکس آپ کہہ لیجئے کہ ایز اے ڈسپلن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو ایک میرے پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1776 میں دنیا کا جو امیر ترین ملک تھا اور غریب ترین ملک تھا, اس میں جو تناسب تھا دولت کا وہ 1 اور 4 کا تھا. یعنی جو امیر ترین ملک تھا وہ غریب ترین ملک سے صرف 4 گنا زیادہ امیر تھا 1776 میں. آج 250 سال بعد یہ فرق بڑھ کے 1 اور 250 کا ہو گیا. 250 کا نہیں, 250 گنا, 250% کا نہیں, سوری 250 گنا کا ہو گیا, یعنی 2500%. آج جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے وہ غریب ترین ملک کے مقابلے میں 250 گنا زیادہ امیر ہے. So are the conditions becoming similar or they are diverging? They are diverging. ہم اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہیں یار اب ہم ویڈیو کسی بھی دنیا کی دیکھ لیتے ہیں. It's just the opposite. The world is not becoming flat. There is a growing trend of inequality that started with the phenomenon of great divergence, and it continues unabated to this day.
چوتھی بات اور شاید سب سے اہم بات اس فینومینن گریٹ ڈائیورجنس کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوا. دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یکا یک جو ترقی ہم دیکھتے ہیں مغرب میں شروع ہوئی، یہ مغرب کے بجائے برصغیر پاک و ہند سے شروع ہو جاتی، ہم آگے نکلنا شروع ہو جاتے، چین آگے نکلنا شروع ہو جاتا، جو میڈیول دور میں مسلمانوں کی سلطنت تھی وہ آگے نکلنا شروع ہو جاتی، یا جو ایسٹرن پارٹ آف رومن امپائر تھا وہ آگے نکلنا شروع ہو جاتا. مگر کوئی بھی یہ جو فینومینن آف گریٹ ڈائیورجنس ہے یہ کہیں ان خطوں سے شروع نہیں ہوا. عقل میں یہی بات آتی تھی، تاریخ یہی بتاتی ہے، کوئی بھی یہ ہسٹورین اکثر سوال کرتے ہیں اپنے سے تاریخ دان کہ دیکھیے سن 1000 کے نزدیک اگر کوئی غیر سیارے کی، غیر دنیا کے علاوہ کوئی مریخ کی مخلوق، کوئی اور خلائی مخلوق دنیا میں آتی اور دنیا کے مختلف مقامات کا جائزہ لیتی کہ آئندہ 1000 سال میں کون سا خطہ سب سے زیادہ ترقی کرے گا، تو وہ شاید چین کے کہتے کہ چین بہت ترقی کرے گا، سونگ ڈائنسٹی آف چائنا بہت ترقی کرے گا اس وقت کے حالات دیکھتے ہوئے، 1000 سال پہلے کے حالات دیکھتے ہوئے. یا وہ یہ کہتے کہ جو مسلمانوں کی اس وقت جو ہے خلافت وہ آگے ترقی کرے گی. انڈیا پاکستان میں بھی جو برصغیر پاک و ہند میں یہاں ہزاروں سال سے تہذیب موجود تھی، یہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے یا جانور ڈومیسٹیکیٹ کیے ہوئے تھے، تو جن خطوں کو آپ چن سکتے تھے 1000 سال پہلے ترقی کے لیے، ان میں جو سب سے آخر میں آتا لسٹ میں وہ مغربی یورپ تھا. لیکن 1000 سال بعد جو نتیجہ ہے وہ بالکل اس کے برعکس آتا ہے. We see the phenomenon of great divergence not starting in China, not starting in India, not starting in the Middle East, not starting in the eastern part of the Roman Empire جس کو بیزنٹائن کا نام دیتے ہیں, not starting in Russia. Of all the places it started in Western Europe, which was sort of a backwater. اس کو تو اس وقت کوئی وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا. ہم اکثر سنتے ہوں گے چھوٹے تھے کہ 1000 سال پہلے پیرس اور لندن کی جو سڑکیں تھیں وہاں پہ گھٹنے گھٹنے کیچڑ ہوا کرتا تھا. آپ نے شاید نہ سنا، میں نے تو اپنی جو ہے نا 8ویں 10ویں میں بہت دفعہ یہ جملہ سنا کہ جب بغداد کے اندر قمقمے جلا کرتے تھے سڑکوں پہ، تو اس وقت لندن اور پیرس کی سڑکوں پہ گھٹنے گھٹنے تک کیچڑ ہوا کرتا تھا. اب دیکھیے وہی ملک جہاں پہ کیچڑ ہوا کرتا تھا اب وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. لیکن یہ کیوں ہوا، کیوں مغرب میں ہی ہوا، اور کیوں جو گروتھ ہے اتنی تیزی سے آنی شروع ہوئی، اس کے بارے میں کوئی چوتھی بات جو ہے کہ کوئی کنسنسس نہیں ہے. اکانومسٹ کا ایک ویو ہے، ہسٹورینز کا ایک ویو ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ایک ویو ہے، سوشیولوجسٹ کا ایک ویو ہے، مذہبی لوگوں کا ایک الگ ویو ہوگا. اس پہ چلیے پھر کبھی کسی اور نشست میں بحث ہوگی. لیکن ایک جو ویو ہے اس کی میں نفی ضرور کرنا چاہوں گا. جو سب سے اس کے بارے میں ایکسیپٹڈ ویو ہے نا کہ مغرب آگے کیوں نکل گیا اور تناسب میں یا ان کمپیریزن باقی دنیا پیچھے کیوں رہ گئی، سب سے جو اس کے بارے میں آپ کہہ لیجئے کہ پریولنٹ ویو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے آ کے ہمیں کولونائز کیا، یہاں سے وہ دولت لوٹ کے لے گئے، اور اس لوٹی ہوئی دولت نے مغرب کے اندر انڈسٹریل ریولوشن کو جنم دیا. وہ امیر ہوتے گئے اور ہم غریب ہوتے گئے. یہی سنتے ہیں نا آپ کہ جی ہماری لوٹی ہوئی دولت ہے اور وہ لے گئے، ہم غریب ہوتے گئے، وہ امیر ہوتے گئے، یہاں سے سونا چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہیرے جواہرات لوٹ کے لے گئے، اور انگلینڈ میں اسی دولت نے فائننس کیا وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن، اور یہاں جو ہے نا صنعت پیچھے ہوتی چلی گئی، ہم غریب ہوتے چلے گئے. کتنی ہی دفعہ آپ نے یہ دلیل سنی ہے. اچھا آپ نے یقین بھی کیا اس پہ؟ اچھا چلیے کہ ہماری لوٹی ہوئی دولت کوئی لے گا، اغیار نے جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت برے. اس پہ بھی جب آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں اس آرگیومنٹ کو تو کسی قسم کی اس کے اندر کوئی سچائی نظر نہیں آتی. دیکھیے ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک بہت مشہور پبلک انٹلیکچوئلز ہیں
وہ ساری دنیا میں جا کے یہی آرگیومنٹ دیتے ہیں اور اس کو مقبول کرتے ہیں. ہاں آپ صاحب نام لے رہے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب یہاں پہ کلونیل دور شروع ہوا تو بر صغیر پاک و ہند کا جو شیئر تھا گلوبل جی ڈی پی میں وہ 23% تھا. اور جب ہمیں آزادی ملی تو وہ شیئر 23% سے کم ہو کے 4% سے نیچے آ گئے. اور یہاں کی جو لوٹی ہوئی دولت تھی وہ انگلستان چلی گئی. انگلستان امیر ہو گیا. اسی دولت کی بنیاد پہ انگلستان میں جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن آیا اور ہم جو ہیں وہ جب ہمیں چھوڑ کے گیا انگریز, ہمیں آزادی ملی ہے تو ہم جو ہے نا وہ غریب ہو گئے اور اسی کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا, بہت آپ کو کلپس آئے ہوں گے. اس دوران جب ان پرسنٹیج ٹرمز بر صغیر پاک و ہند کا جو دنیا کی پیداوار میں پرسنٹیج شیئر ہے وہ 23% کم سے کم ہو کے 4% سے نیچے آ گیا, جو ٹوٹل آؤٹ پٹ آف دا سب کانٹیننٹ اٹ ڈڈ ارائز, جو مجموعی پیداوار ہے اگر اس میں پرسنٹیج کے حساب سے نہ دیکھیے بچ کے ایبسولوٹ ٹرم میں دیکھیے تو اس میں تقریباً 2.5 گنا اضافہ ہوتا ہے, مگر پرسنٹیج ٹرمز میں کمی آتی ہے. Why? Well, it's very simple. To calculate a percentage, you have to have a numerator and you have to have a denominator. So if your numerator is the output of the Indian subcontinent, and it did rise, but not that spectacularly. Maybe it did go up 2 times, 2.5 times. On the other hand, your denominator, which is the total output of the world, it grew exponentially. What would happen? The percentage share would become less. And that's what has happened. جو دنیا کی پیداوار تھی وہ بہت تیزی سے اس دوران آگے بڑھی, and the reason was industrial revolution. During this period, جو برصغیر پاک و ہند کی پیداوار تھی, مجموعی پیداوار, وہ بڑھی لیکن اتنی تیزی سے نہیں بڑھی. اور اسی دوران میں جو دنیا کی پیداوار تھی وہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئی, اور ڈینومینیٹر کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو پرسنٹیج شیئر تھا وہ کم ہو گیا. یہ دولت لوٹ کے لے جانے کی وجہ سے آپ جو ہے نا غریب نہیں ہو. چلیے ابھی بھی بہت سے لوگ کنوینس نہیں ہیں. چلیے آپ کہتے ہیں انڈیا میں یہ کولونائزیشن کی وجہ سے غربت ہوئی, لوٹ کے لے گئے دولت. چین ایک زمانے میں جو چین کا شیئر تھا دنیا کی پیداوار میں وہ انڈیا سے بھی زیادہ تھا. انڈیا کا 23% کہتے ہیں, تو ایک زمانے میں جو چین کا شیئر تھا دنیا کی پیداوار میں وہ 23% نہیں 33% تھا. اور 1950 میں وہی شیئر کم ہوتے پرسنٹیج میں 33% سے کم ہو کے 5% سے نیچے آ گیا. وجہ سیم, because of the industrial revolution, the output of the rest of the world grew exponentially, and that of China did not grow exponentially. انڈیا پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں کہہ لیجئے کہ چلیے یہ شیئر کم ہونے کی وجہ جو ہے یہ انگریز کی جو ہے نا یہاں پہ حکومت تھی, تو چین تو کبھی بھی کسی جو ہے نا کسی بھی ملک نے چین کو کبھی کولونائز نہیں کیا. اگر کلونیلزم ہی ہماری غربت کی وجہ ہوتی یا یہ 23% سے 4% پہ آ جانے کی وجہ ہوتی برصغیر پاک و ہند کی جو شیئر کی, تو چین کا شیئر پہ 33% پہ 5% پہ کیوں آ گیا؟ چین تو کبھی کولونائز نہیں ہو. ریزن از دا سیم, دی انڈسٹریل ریولوشن ایز وی پوائنٹڈ آؤٹ کہ باقی دنیا کی پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. پرسنٹیج میں برصغیر پاک و ہند کی پیداوار بھی کم ہو گئی
اور انڈیا کی اور چین کی بھی پیداوار جو ہے نا وہ مجموعی کم ہو گئی. ہم کالونائز ہوئے, چین کا بھی کالونائز نہیں ہوا. چلیے اب بھی تھوڑے بہت لوگ تو ہاں کچھ یس میں ملا رہے ہیں. چلیے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. دیکھیے جو یہاں سے دولت لوٹ کے لے گیا ہو, یہ کہتے ہیں نا یہاں سے دولت لوٹ کے لے گئے, ہم غریب ہو گئے وہ امیر ہو گئے. چلیے تو جس نے سب سے زیادہ عرصے میں دولت لوٹی ہوگی وہی سب سے امیر ہوا ہوگا نا. سب سے پہلے جو کالونیز بنائی جس یورپین طاقت نے وہ تھی پرتگال. دے ہیڈ ہنری دی نیویگیٹر, جس نے 15th سینچری کے مڈ میں ایک اسکول بنایا نیویگیشن کا, کہ جو ٹریننگ دیتا تھا سیلرز کو کہ ہاؤ ٹو گو ایکسپلور دا ورلڈ. اینڈ دے ور دا فرسٹ ٹو بگن اسٹارٹ کالونائز اسٹارٹنگ دی ویسٹرن کوسٹ آف افریقہ. سو پورتگال واز دا فرسٹ یورپین کنٹری کہ جس نے کالونائزیشن کے عمل کو شروع کیا. Also Portugal was the last to give up on its colonial possession. سب سے پہلے شروع ہوا پورتگال, سب سے آخر میں ختم ہوا 1999 میں. انہوں نے اپنے کلونیل پوزیشن میکاؤ سے چھوڑا. لاجیکل تو یہ ہوتا کہ پورتگال کا سب سے امیر ہونا چاہیے تھا. انڈسٹریل ریولوشن سب سے زیادہ تیزی سے وہیں پہ آنا چاہیے تھا. نتیجہ اس کے بالکل برعکس. Of all the colonizing powers of Europe, Portugal ended up as the poorest and least developed of all the European colonizing powers. تو یہ جو آرگومنٹ ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ نہیں ہم وہ لوٹ کے لے گئے اور ہمارے پیسہ تھا جنہوں نے کیا, نہ تاریخی طور پہ نہ ہی معیشت کے اصولوں پہ کسی طریقے سے یہ آرگومنٹ پورا نہیں اترتا. دیکھیے اس آرگومنٹ کی بیسس پہ آپ آکسفورڈ یونین میں ڈیبیٹ تو جیت سکتے لیکن آپ اپنے ملک میں غربت ختم نہیں کر سکتے. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم پاکستانی جو ہے نا وہ اس قسم کے جذباتی نعروں میں آ کے ٹک ٹاک ویڈیو بنا کے اپنے آپ سیلف ستائش باہمی کی جو ہے نا ایک انجمن قائم کر لیں, لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہ نکلے. So there may be, lot of debate of the phenomenon of great divergence, لیکن اس کی کم از کم یہ جو بار بار ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کالونائزیشن تھی اور یہاں کی لوٹی ہوئی دولت نے ہمیں غریب کر دیا, انہیں امیر کر دیا, وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا, یہاں پہ نہیں ہوا. کسی طرح سے تاریخ میں یا اکنامکس میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. چلیے اب یہ سوال آتا ہے, نیر نے بھی پوچھا تھا شروع میں کہ از اٹ ممکن, دیکھیے اب امیر ترین ملک اور غریب ترین ملک میں جو فرق ہے وہ 1 اور 250 کا ہو گیا. اگر 2%, 5%, 10%, 50% فرق ہو تو پھر انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ میں تھوڑی سی محنت کر کے اس کو کیچ کر لوں گا. اگر فرق ڈبل بھی ہو تب بھی آپ کو ہوتا ہے کہ چلیے میں کیچ. اب 250 گنا کا جب فرق ہو جائے تو پھر آپ تقریباً مایوسی کا شکار ہو جاتے. تو the very end I'll ask the question, is it really possible for poor countries, for the rest of the countries like Pakistan, will we ever be able to catch up with the West? Again, you look at history, it is possible. Japan in the 19th century, within 50 years, they caught up with the West. جب یہاں پہ 1857 کی ہماری جنگ آزادی ہو رہی تھی, اس چند سال پہلے ہی Americans, they came to the shores of Japan. They asked Japan to open themselves up. Meiji restoration, and during the time of Meiji Emperor, Japan went from being an isolated, poor, agrarian country that had shut itself to the world for 250 years. اور 50 سال کے عرصے میں جاپان ایک سپر پاور بن گیا. تو یہ بھی کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیچ اپ کر لینا, that's also historically incorrect. It is possible. یہ 19ویں صدی میں جاپان نے کیچ کیا ہے ویسٹ کے ساتھ, اور 20ویں صدی میں اور 21 صدی کے پہلے عشرے میں ایک اور ملک نے کیچ کیا ہے ویسٹ کے ساتھ, and that country is China. So it is not that all is lost, it is possible.
It is possible for West to catch up for the West. اب اس سے بھی آپ کہہ لیجئے کہ ہم اس سے بھی کرٹیکل سوال کی طرف آتے ہیں, مشکل سوال کی طرف آتے ہیں جو واقعی ہم اپنے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. چلیے, is it, let's say we assume that it is possible for the West to catch up with the West. Now we really ask in the دل کے اندر ہمیں پاش پوچھتے ہیں, is it really possible to catch up with the West while keeping intact our identity and our core values? یہ سوال ہے جو کہ ہم پوچھتے ہیں اپنے آپ سے, ایک دوسرے سے, اور اگر نہ بھی پوچھیں اپنے آپ سے ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ چلیے اگر یہ ممکن ہے بھی مغرب کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں, ان جیسی ترقی کر لیں, امن امان ہو, خوشحالی ہو, روزگار ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, سب کچھ ہو, کیا یہ سب کچھ ممکن ہے ہمیں, ہمارے لیے کہ ہم مسلمان بھی رہیں, اپنی شناخت بھی نہ کھوئیں, اور اپنی وہ ہماری جو اقدار ہے, جو ہماری میراث ہے, اس کو بھی ہم محفوظ رکھیں اور پھر مغرب کے برابر ترقی کر لیں؟ Is that possible also? And my answer to that question would be yes, that's also possible. It's very much possible. In fact, both Japan and China, they have done exactly the same. Yes, they have made some changes to their system of society, to their way they look at the world, but they have preserved their identity, they have preserved their culture, they have preserved their core values, and then simultaneously they have caught up with the West. Well, I lived in Japan for many years. I know them. I speak the language. But somehow ہمیں پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ نہیں, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا, آپ کو اپنے مذہب سے دور ہونا پڑے گا, آپ کو اپنی کتاب چھوڑنی پڑے گی, آپ کو یہ تبدیلی اپنے ثقافت کے اندر لانی پڑے گی, آپ کو یہ تبدیلی اپنی شناخت کے اندر لانی پڑے گی, اور جب تک آپ ایک مغرب کا چربا نہیں ہو جائیں گے, جب تک آپ مغرب کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ہسٹری اگین teaches us not this lesson. History teaches us the lesson that you can keep intact your identity, your core values, and still catch up with the West. How that is possible? اس کے لیے کیا فریم ورک ہو, کیا ایسا ایک یونیورسل ہم ایک سسٹم بنا سکتے ہیں, تھیوری دے سکتے ہیں, اس کے لیے انشاءاللہ موقع دیا یہ بلیک ہول کی انتظامیہ نے, تو ہم اور نشستوں میں ایک ایک کر کے اس پزل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور امید ہے کہ دیکھیے جس سوال کا جواب پچھلے 300 سال میں نہیں مل سکا, تو آپ تھوڑا سا پیشنس رہیں گے اور 2-3 ہفتے کا مہلت دیں گے کہ مل کے ہم اس حل کو تلاش کر سکیں. بہت شکریہ آپ سب, بہت شکریہ. اب میرے خیال شاید سوال جواب کی روایت ہے یہاں کی. میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو میرا کامنٹ ہے کہ آپ کے اس ٹائٹل کو اور ڈسکشن کو لے کر 2 کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہیں. ایک تو وائی نیشنز فیل, اور دوسرا سن 2000 میں فرید زکریا کی بک ہے فیوچر آف فریڈم. فیوچر آف فریڈم, لبرل ڈیموکریسی فیوچر. جی اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ دونوں کتابیں, اور اس میں بھی یہی چیزیں جو آپ کی مطلب ٹچ کیا ہے آپ نے, وہ ڈسکس کی گئی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم, گلوب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, نارتھ اینڈ ساؤتھ, اور جاپان چائنا بھی نارتھ میں آتا ہے, موسم ٹھنڈا ہے, بیجنگ میں 8 مہینے سب زیرو ٹیمپریچر ہے, جاپان ٹھنڈا ملک ہے. ایسا کیوں ہے کہ یہ جو ترقی ہوئی ہے یہ دنیا کے نارتھ کے خطے میں زیادہ ہوئی ہے, تیزی سے ہوئی ہے, اور ساؤتھ جو ہے وہ پور ہے, پیچھے ہے؟ تو یہ اس پہ اگر آپ ذرا روشنی ڈالیں, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ شکریہ. دیکھیے, جو فینومینن آف گریٹ ڈائیورجنس ہے اس کو ہر طریقے سے مختلف اور فینومینن کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جغرافی کے ساتھ, ایتھنیسٹی کے ساتھ,
کلچر کے ساتھ، لینگویج کے ساتھ، یا آپ کہہ لیجئے کہ کوسٹ سے جو ترقی جس ملک نے کی وہ کوسٹ سے دور ہے یا نزدیک ہے، سینکڑوں کوریلیشنز جو ہے نا ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اور باریک بینی سے دیکھتے جاتے ہیں تو وہ کوریلیشن کبھی بھی کازیشن میں نہیں بدلتے. تو یہ نارتھ اور ساؤتھ کی ڈائیکوٹمی جو ہے کہ نارتھ کے جو کہ ٹھنڈے ملک ہیں وہ ترقی کی ہے، well then Russia should have been at the top of the list. It's a huge continental 1/6 of the دنیا کی جو رقبہ ہے اس کا ملک ہے، ٹھنڈا ہے، ایکسٹریم ٹھنڈا ہے، اس نے تو کوئی ترقی نہیں کی. جاپان ترقی سے پہلے بھی ٹھنڈا تھا، جب ترقی کے بعد بھی، اور جاپان 250 سال تک جب آئسولیٹڈ تھا دنیا سے فرام 1604 سے لے کے 1854 تک، اور تب بھی جاپان ٹھنڈا تھا. اس وقت تو جاپان نے ترقی نہیں کی. تو موسم کا اس قسم کی ترقی سے کوئی کہہ لیجیے کہ کوریلیشن کازیشن بنتا نہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ایک تو بڑا انٹرسٹنگ آپ کا جو تھا نا وہ لیکچر تھا، اور خاص طور پر جو آپ نے فگرز اس میں دی ہیں گلوب کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ جو ڈفرینس ہے پروگرس کا، اس کی بنیادی وجہ شاید فریڈم آف اسپیچ ہے، کہ جن جن ملکوں میں ترقی ہوئی ہے وہاں پر جو آزادی اظہار کے جو ریولوشنز آئے ہیں ڈفرینٹ، مطلب برطانیہ کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو جو میگنا کارٹا، جو گلوریس ریولوشن، جو ایک ہسٹری نظر آتی ہے ہمیں وہاں پہ پروگرس کی، اس نے وہاں کی جو سویلائزیشن ہے وہاں کے اس جو پروگرس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس نے گریجولی ایک جو ہے نا وہ فرق کو بڑھایا ہے، مجھے ایسا نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم لوگوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جیسا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کنوینس نظر نہیں آ رہے، اس میں تو ہمیں نہرو کی جو کتاب ہے گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری، یا جو ہے ایک کمپنی کی حکومت ایک کتاب باری لے کے ہمیں نظر آتی ہے، تو اس میں جو باقاعدہ وہ فگرز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ $47 ٹریلین کی وہ فگر دیتے ہیں کہ ہندوستان سے جو پیسہ جو ہے نا وہ وہاں سے لوٹ کے ادھر گیا ہے. حتیٰ کہ جو ولیم ڈیلمپل نے جو کتاب لکھی ہے وائٹ مغلز اور نارکی، اس نے بھی یہ فگرز دی ہیں کہ 42% جو تھی نا وہ ہندوستان کی کنٹریبیوشن تھی گلوبل اکانومی میں، اور انگلینڈ کی 3% تھی، جو کہ یعنی ایک فورن رائٹر میں یہ کہہ رہا ہے اپنی بکس میں فگرز میں بتا رہا ہے یہ. اور وہ جو کیپٹل وہاں پہ ٹرانسفر ہوا ہے وہ لائف بلڈ بنا ہے ان کی جو کیپٹل انڈسٹری کی جو گروتھ میں، اور پھر وہ فرق اتنا بڑھ گیا کہ ہم ابھی تک اس کو کمپیٹ نہیں کر رہے. تو ابھی تک جو بکس جو ہم نے پڑھی ہیں نا وہ ہمیں یہ فگرس بتاتی ہیں. تو اب آپ کو میری کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اٹ واز ونڈرفل ایکچوئل، اور نئی ایک خیالات تھاٹس ملے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. I'm not sure if this question is relevant, but I have a question. As you already mentioned that how Japan prospered while keeping their values and all that. Actually, if I look, I mean, if you're talking about Pakistan, although we can tell the people that there's not, you don't need to drop your values, your identity, and all that, there still won't be a will to prosper, like to progress. Like as you mentioned that basically Japan progressed to Meiji Restoration, and after watching the colonization of China, the Japanese, as you know, they are very proud of themselves. They quickly had this Iwakura mission and all that to go all across the globe and take all the ideas from there and start progressing. So as for Pakistan, like solving the Pakistan puzzle, actually, even if we tell people like we don't have to drop your identities and all that, there's still a lack of will. I mean, why should we progress? Well, we have to. There is. But why? Well, I mean, it's not like we are not in a desperate situation as Japan was back then. Okay, thank you very much for your question. Dekhiye, that's where I started my talk. Maybe ایون 71 میں جب پاکستان 2 لخت ہوا اور مشرقی پاکستان بنا، جب بھی شاید پاکستان کے لوگوں میں اتنی مایوسی نہیں تھی جو کہ آج ہے. اور آپ نے ان محترم نے ول کی بات کی. Yesterday I was at a conference seminar in Lahore organized by the Lahore Chamber of Commerce and Industry.
we had the Minister of Trade for Finance, we have politicians, businessmen, bureaucrats. And I was surprised to see, for the first time maybe, a concern about the solvency and progress and sustainability of Pakistan, and a seriousness that I at least have not seen in my 10 to 15 years in Pakistan. So this time around, I think we sense that things cannot continue the way they have for the last 20, 30 years. So I see slimmer of hope. Okay, yes, I think we are finally we are waking up and putting our will together that things have to change. I was not expecting that. I thought کہ وہی روایتی باتیں ہمارے منسٹر, سیاستدان, بیوروکریٹ, بزنس مین کریں گے اور چلے جائیں گے. That's not true. They stayed, they listened to all the discussions, and they invited me back again. So I would disagree کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں میں اب مجھے وہ ول نظر آتی ہے, اب جو ہے وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہم مسئلے کو کسی طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے, and we cannot just shove it under the rug anymore. We'll have to face it front on, and once you have the will and you have a way, then I think we'll get there. I'm not that hopeless. I think there is a hope. I think there is a hope. Ji. Thanks a lot, sir. 31 and a half years of my life. اس طرح کی تھاٹ پرووکنگ چیز یا کچھ باقی چیزوں سے ڈفرینٹ چیز اب جا کے ریئلائز ہو رہی ہے کہ چیزیں اس طریقے سے بھی چل سکتی ہیں. میں انڈیویجولی اپنی اس چیز میں غلطی مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہماری جنریشن میں شارٹ فالز ہیں, چیزوں کو سیکھنے کا فقدان ہے, چیزوں کو سمجھنے کا فقدان ہے, بٹ یہ چیز ہے کہ ایک ڈائریکشن مل رہی ہے اسپیشلی اس ٹاپک سے کہ جی چیزیں ان چیزوں سے الگ ہو کے بھی سالو ہو سکتی ہیں جو 3 سوچیں آپ نے ایکسپلین کی ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اب اگر لیفٹسٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, رائٹسٹ کی بات کر رہے ہیں, بیوروکریٹس کی, ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ود ڈیو رسپیکٹ جس کا جو پرسپیکٹو ہے, لسی جس کی اپنی اسی کی میٹھی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ چیز لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آگے, تو اس چیز کے لیے ایک ایسا کس طریقے کا لائیو, آئی نو اٹس ٹو ارلی ٹو آسک, دیر از اے سیریز آف لیکچرز یا کچھ سیٹنگز ہوں گی ہماری, اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, بٹ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا کہ لیفٹسٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل اس طریقے سے لے کے چلیں گے تو ہوگا, نہیں تو ہم نہیں مانیں گے, نہ ہم نے کھیلنا نہ کھیلنے دینا ہے, اور رائٹسٹ کی طرف چل جائیں تو وہ بھی ہے. تو ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پاسبل ہوگا کہ جو اپروچ ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور ایک سیکنڈ پارٹ ہے سر کہ اگر وہ چینج آتا ہے, وہ چینج پھر جو نالج بیسڈ لوگ ہیں, نالج وائز اسٹرانگ ہیں, جو کہ ایکشن وائز اسٹرانگ ہیں, جو کہ ڈوئرز ہیں بیسیکلی, ان نان ڈوئرز کو مینس کہ بائی نان ڈوئرز آئی مین کہ جو میسز ہیں وہ میسز کو مجبور کریں گے کہ وہ ایکشن لینے کی طرف انڈیویجولی مجبور ہوں, یا کہ وہ ایک خاص لاٹ ہوگی ہماری جو نالج وائز اسٹرانگ ہے, جو پروسیسز وائز اسٹرانگ ہے, جس کو پروسیجرز کا پتہ ہے, وہ ہی سنگل ہینڈیڈلی مطلب وہ سیکشن لے کے جائے گا ملک کو. 2 بارڈس. دیکھیے آپ کے سوال کے 2 سوال آپ نے کیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک خاص نظریاتی لیننگ کے لوگ ہیں, جو رائٹسٹ یا لیننگ کے لوگ ہیں, مذہبی نظریہ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, ان میں سے بعض وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیں گے, بعض لیفٹ کے لوگ نہیں چلنا چاہیں گے, جن کے اپنے کوئی ذاتی یا طبقاتی مفاد ہیں وہ تو آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے, جب اس کو نظر آ جائے گا کہ نہیں یار آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہے, تو وہ اپنے ذاتی طبقاتی مفاد سے بالا تر ہو کے آپ کے ساتھ, مجھے تو وہ نظر آئے گا کہ وہ جڑ جائے گا. ہاں, جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر آپ کو نظریاتی طور پہ اپوز کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر ان کو اس وقت ڈیل کرنا پڑے گا, ایز جیسے we'll cross the bridge when we get there. اور دوسری آپ کی بات ہے کہ جو نالج بیسڈ لوگ ہیں وہی آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ عوامی ہوگی یا کہہ لیجئے کہ یہ ایلیٹس کی ہوگی, وڈ بی باٹم اپ اور وڈ اٹ بی ٹاپ ڈاؤن. جہاں بھی مغرب کے علاوہ ترقی ہوئی ہے, جاپان میں ہوئی ہے, چین میں ہوئی ہے, کوریا میں ہوئی ہے, سنگاپور میں ہوئی ہے,
یہی چند ملک ہیں نا جن کا نام سامنے آتا ہے. وہاں پہ ہر جگہ یہ ٹاپ ڈاؤن ہوئی. وہاں پہ چند ایلیٹس نے, چند پڑھے لکھے طبقات نے, چند ایسے طبقات نے جن کا مغرب کی تاریخ پہ, مغرب کے علوم پہ, مغرب کی سائنس پہ, معاشیات پہ ان کو اس کا علم تھا. انہوں نے ہی اپنے لوگوں کو, اپنے معاشرے کے لوگوں کو ساتھ ملایا اور ایک گروپ تشکیل دیا اور اس کو ٹاپ ڈاؤن طریقے سے جو ہے نا انہیں امپلیمنٹ کیا. کہ عوام سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اتنا تاریخ کا تناظر رکھیں گے, اور وہ ان کو تو دیکھیے وی شوڈ ناٹ بلیم دیم, وہ تو اپنے ڈے ٹو ڈے مسائل میں, روٹی میں, کپڑے میں, تعلیم میں, اس میں اندر اسی ہوتے ہیں. جہاں بھی یہ تبدیلی آئی ہے, جاپان کے اندر آئی ہے, جیسے ان صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جاپان میں جب یہ تبدیلی شروع ہے تو وہاں کے جو ایلیٹس تھے انہوں نے دے کانسٹیٹیوٹڈ اے مشن. آپ نے صحیح طرف اس کا اشارہ ہے, ایواکورا مشن. اینڈ دوز ایلیٹس went to all over western countries. They went to Europe, they went to the United States, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ مغرب میں یونیورسٹیز کیسی چلتی ہیں, ریلویز کیسی چلتی ہے, وہاں پہ ڈاک کا نظام کیسے ہے, وہاں پہ آرمی کس طریقے سے فارم ہوتی ہے, نیوی کس طریقے سے ہوتی ہے, بینکنگ کس طریقے سے چلتی ہے, زوز کیسے وہاں پہ آرگنائزڈ ہیں, اور مغرب سے سیکھ کے آئے اور پھر انہوں نے اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کیا. تو جو نالج ہے وہ آپ کو ویسے لینی پڑے گی, اور یہ ایلیٹس ہی کی آپ کہہ لیجیے کہ ذمہ داری ہے عوام کو. اور ایلیٹس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ پھر انہیں عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیجیے کہ کمی ہے جو کہ بعض جگہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ایلیٹس نے بعض اوقات اس طریقے کی ایک اپنی آئیلینڈ بنا تو لیا, لیکن باقی جو عوام تھی اس کو ساتھ لے کے نہیں چلے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10-20 سال تک کے بعد دونوں کے اندر ایک بہت بڑی سپلٹ آ گئی. جو عوام تھے وہ کنزرویٹو رہے, اتنا ترقی انہوں نے نہیں کی, اور جو ایلیٹس تھے ان کی زبان فرق ہو گئی, ان کا کلچر فرق ہو گیا, ان کی تہذیب بھی ایک طریقے سے فرق ہو گئی. تو دونوں کے درمیان جو ہے نا ایک طریقے سے مخاصمت کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو ایلیٹس کو لیڈ کرنا ہے, لیکن ان کو عوام کو بھی پھر ساتھ لے کے چلنا. سر آپ کے آرگومنٹس کی ایک بہت بڑی جو بنیاد ہے وہ ڈیٹا ہے جو گرافس کی شکل میں آپ نے شیئر کیا, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ ڈیٹا کہاں سے آیا, کیونکہ یہ ڈیٹا جو ہے بعض کا دھوکہ بھی دیتا ہے, اور سرکاری اعداد و شمار جو ہیں عموماً وہ اس طرح کی پریزنٹیشنز میں استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو لبھانے کے لیے, تو ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. دیکھیے جو جی ڈی پی کا ڈیٹا ہے جو کہ سب سے آپ کہہ لیجیے کہ ڈرامیٹک ہے, شو کرتا ہے کہ جی ڈی پی میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی اور صرف پچھلے 250 سال کی پر کیپٹا جی ڈی پی میں گروتھ ہوئی. ایک برٹش اکانومسٹ تھے اینگس میڈیسن, ہی اسپینٹ آل ہز لائف trying to find out the per capita GDP of past civilizations. And his lifetime of work is now being continued by the IMF itself. And if you go to the site of Medicine IMF project, so you'll see the data that I have presented to you today, the essence of it. And I myself have received several videos جہاں کہ یہی گراف جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے آپ کے لیجیے کہ ویریبل سلائڈس کے طور پہ, اور اس کے نیچے جو سورس لکھی ہوئی آتی ہے وہ میڈیسن آئی ایم ایف کے ڈیٹا سورس ہوتی ہے. تو اینگس میڈیسن صاحب نے اس کام کو شروع کیا, اور اب ان کی وفات کے بعد یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کام کو آگے بتا رہی ہے. اور میڈیسن جو تھے یہ او ای سی ڈی کے ساتھ وابستہ رہے تھے, زیادہ کام انہوں نے او ای سی ڈی کے اندر کیا. السلام علیکم سر. بہت مہربانی آپ کی, آپ نے ہمارے دماغ کے لیے ایک نیا خوراک مہیا کر دیا ہے. سر پہلی بات جو آپ نے کی جو لیفٹسٹ اور سیکولر لوگوں کی, جو کہتے ہیں کہ مذہب کو انڈیویجول تک محدود کرنا چاہیے, تو جب ہم بات کرتے ہیں اپنی نیشنل کریکولم کی, جو اس میں جو مذہبی رنگ جو دیا جا رہا ہے بہت ٹائم سے, اس کے بعد آپ نے بات کی کہ آپ نے وہ کار اور گھوڑے کی بھی آپ نے وہ مثال دے دی,
تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ ایک بہت زیادہ ہرڈل ہے جو ترقی کا یا ٹیکنالوجی کا ملازم ڈسکورس جو ہے جو بکس میں ہے جدھر بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہرڈل نہیں ہے ٹیکنالوجی جو یہ لوگ نہیں جانے دیتے. اور دوسری بات جو آپ نے کالونیز جو آپ نے کہا کہ جو پیسے ان نے ادھر لوٹا ہے آپ باہر لے گئے, تو آپ کمپیریزن بتا سکتے ہیں کہ یورپ کی کچھ ہمیں کلونائز کے پہلے اور بعد کی سچویشن دونوں سیم ہے یا اس کے بعد ڈفرینسز آتی گئی؟ دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے کریکولم کا, یہ بڑا اسپیسیفک سوال ہے, تو میں چاہوں گا کہ جب وقت آئے ہم اسپیسیفکس پہ آئیں تو اس کا جواب اسی وقت دیا جائے. اس کا تعلق ہماری جب تک دیکھیے پوری چیز کا تناظر نہیں پتہ لگ جائے گا تو اس قسم کے مباحث میں فی الحال میرا نہیں خیال ہمیں پڑھنا چاہیے. سو لیٹس کیپ دیٹ کوشچن ٹل اے لیٹر ڈیٹ. دوسری آپ نے بات کی کہ جو کولونائزیشن کے عمل سے پہلے یورپ میں کتنی دولت تھی, بعد میں کتنی دولت تھی. دیکھیے آپ نے پھر وہی بات دوسرے طریقے سے کر دی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کوریلیشن اینڈ کازیشن. If Europe was poor before it became a colonial power, and if it is rich at the height of its colonial expansion, or if it is rich just about the time before the process of decolonization, تو کیا ان دونوں کا آپس میں بھی تعلق ہے کہ نہیں؟ اگر دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے اور آپ دونوں گرافز کو دیکھیں, اچھا ٹھیک ہے یہ یورپ کا جو کولونائزیشن کا پروسیس شروع کیا وہ غریب ہے, جب کولونائزیشن انہوں نے ختم کی تو امیر ہیں, اور اس کا تعلق آپ عمارت اور یورپ کی عمارت و غربت کا تعلق آپ کولونائزیشن جوڑ لیں. دیٹس کوریلیشن, دیٹس ناٹ کازیشن. یہ آپ کس طریقے سے ثابت کریں گے کہ ان کی جو 250 سال کے درمیان ان کی جو دولت بڑی ہے اس کی وجہ بھی کولونائزیشن ہے؟ دیٹ از دا کوشچن. It doesn't seem convincing. Okay, let me give you an example. During summer time, یہ اکنامکس میں یا سوشل سائنسز میں اکثر کازیشن اور کوریلیشن کی مثال دی جاتی ہے. سمر during summer months ایک یہ فینومینن آتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پانی میں زیادہ ڈوب کے مرتے ہیں. یہ ایک آپ ڈیٹا لے لیجیے, اسٹیٹسٹکس لے لیجیے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈیورنگ دا سمر منتھ جون جولائی اگست میں پانی میں ڈوب کے مرنے کی جو واقعات ہیں ان میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور ڈیٹا آپ لیں گے تو یہ بھی پتہ لگے گا کہ جو سمر منتھس میں جو آئس کریم کی کنزمپشن ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. دونوں آپ چارٹس لے لیجئے, اچھا ایک طرف نظر آئے گا کہ آئس کریم کی کنزمپشن بہت بڑھ گئی ہے, اور دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا کہ جو پانی سے ڈوبنے کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو ہمیں لوگوں کو ڈوبنے سے مرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئس کریم کی سیلز پہ پابندی لگائیں. What is wrong with that? دیکھیے گرمی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ نہانے جاتے ہیں باہر دریا میں, سمندر میں, سوئمنگ پول میں, اور جب زیادہ لوگ نہائیں گے تو ڈوب کے مرنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا. جب گرمی آتی ہے تو لوگ کافی پیتے ہیں یا آئس کریم کھاتے ہیں؟ آئس کریم کھاتے ہیں. یہ کوریلیشن ہے, کازیشن نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ آپ بتائیے کہ کولونائزیشن سے پہلے جو یورپ کی جو تھی وہ پر کیپٹل جی ڈی پی تھی, کیا تھی, کولونائزیشن کے بعد کیا تھی, اور یہ کولونائزیشن کا جو پیریڈ ہے اس سے کوریلیٹ کرتی ہے. ہاؤ کین یو پروو کہ کولونائزیشن کی وجہ سے وہاں پہ ترقی ہوئی؟ ایز آئی سیڈ کہ جو ترقی ہوئی ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے وہاں پہ جی ڈی پی بڑھی ہے, اور انڈسٹریلائزیشن کی جو وجوہات ہیں وہ آنے والی نشستوں میں ہم بتائیں گے. اس کا کالونی سے لوٹ کے لے جانے والی جو دولت ہے اس سے تعلق نہیں. دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ڈیفینڈنگ کلونیلزم,
کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ آپ دوسرے ملکوں پہ جائیں, قبضے کریں اور وہاں پہ آپ ان کو اپنا غلام بنائیں. نو, ایبسلیوٹلی ناٹ. آف کورس there were horrible atrocities, you know, that took place. کسی ملک کی آزادی آپ نے سلب کر لی, اس کو 200-250 سال غلام بنائے رکھا. But that's a different argument. That is not the argument for, but that's not the reason why they became rich. And that is not the reason why you're still poor. And that's the question we are asking. Why did they become rich and we did not? And how can we catch up with them? And I only have tried to show to you کہ colonization کے عمل, colonization جو process ہے, جو 250 سال کا period ہے, اس کا تعلق جو ہے نا وہ مغرب کی, آپ کہہ لیجیے کہ انڈسٹریل ریولوشن, اس کی وجہ جو ہے نا وہ نہیں بنا. Probably it's the other way around. Maybe they had a system of society, they had a system of production which made them superior, which resulted in them becoming the colonial masters and we become the colonized. تھینک یو سر. یقیناً مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت ہی انٹروڈکشن لیکچر تھا جو آپ نے دیا. یعنی ایک مختلف طریقے سے تھا, کچھ نئے چیز سیکھنے کو ملے. ہم جب آ رہے تھے تو یقیناً ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ آئے ہیں, اور آپ کی گفتگو سے تو مائنڈ میں اور بھی پزل پیدا ہو گئی ہے کیونکہ سلوشن کی طرف آپ نہیں چلے. تو ہم بلیک ہول کی انتظامیہ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اور لیکچر بھی ضرور ارینج کرے تاکہ سلوشن کی طرف جو آگے لیکچر ہے وہ بھی ہم لے سکیں. تھینک یو سر. چلیے اگر آپ بتا سکیں جب آپ آ رہے تھے تو کیا آپ کے ذہن میں تھا اور آ کے کیا کنفیوژن بڑھ گیا؟ نہیں سر, تو ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ جو آپ نے جو کویسچن کیا اور جو نیا چیزیں بتائی, جس طرح یہ ہندوستان کے بارے میں جو یعنی ہم یہی سوچ رہے تھے بچپن سے کہ بس سب کچھ لے کے گیا ہے کہ یہ ایک نیا چیز تھا. اور یہ بار بار سوشل سائنس میں تو یہی بات مشہور ہے کہ جی پولیٹکس کو ریلیجن سے جدا کرے, تو اس پہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا تو اٹ واز ویری نائس. مجھے اس طالب علم کے لیے وہ ایک آرگومنٹ ہے. یقیناً اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو نئے چیزیں تھے ہمارے لیے. چلے, بہت شکریہ. تھینک یو سر. اور موقع ملا.